نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اشہر حرم یعنی حرمت کے مہینوں میں قتال اور جنگ کے بارے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے مشرکین کی طرف سے اعتراض ایک اٹھایا گیا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور مسلمان جماعت کے ذہنوں میں بھی اس حوالے سے سوالات پیدا ہوئے۔ تو قرآن مقدس نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں کا پاس رکھنا، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا مسلمان جماعت کے لیے بھی ضروری ہے، اور ان میں جنگ کرنا ایک گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے بڑے جرائم ان کو روکنے کے لیے اگر اس طرح کی غلطی ہو بھی جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایسی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اس سے بڑے جرائم یہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے ہیں کہ اس دین اسلام کو کوئی قبول نہ کرے۔ اللہ کے عظیم گھر بیت اللہ کی عزت اور احترام اور اس کی عبادت، اس کے اندر اللہ کی عبادت کرنے سے انسانیت کو روکتے ہیں، اور اسی طرح یہ فتنہ و فساد انہوں نے پھیلا رکھا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑے جرائم ہیں، ان جرائم کو روکنے کے لیے اگر حرمت کے مہینوں میں غلطی سے ایک جنگ ہو گئی تو اس میں اعتراض کرنا اور اس کو ایک پروپیگنڈا اور واویلے کا ذریعہ بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ مسلمان جماعت کو اس کے بعد ہدایت دی گئی کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والی جماعت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کی دین کے خاطر اس کے غلبے کے لیے انہیں جلاوطن ہونا پڑے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے، یہ وہ اعمال ہیں، ایمان، ہجرت اور جہاد، جو انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ ان سے ہونے والی غلطیاں اور معمولی لغزشیں اللہ انہیں معاف کر دینے والا ہے۔ اب اس پر کچھ سوالات پیدا ہوتی ہیں، 3 قسم کے سوالات کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جنگ کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جنگ کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات طاقت و قوت کچھ ایسی چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے جن کے بظاہر فوائد کے ساتھ نقصانات بھی ہیں، مثلا شراب، یہ جہاں بہت بڑی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے جو اس شراب کو پیتا ہے ایک انسان تو اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے تمام جسمانی اعضاء ایک دفعہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اس کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہیں، اس کے نتیجے میں انسان اپنی اس قوت کو بروئے کار لا سکتا ہے، دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا ہو، لڑنا ہو، دشمن سے ڈٹ کر جو ہے اس کو راستے سے ہٹانا ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک جرأت، بہادری اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مستیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی شراب پی کر استعمال کر کے وہ مستیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شراب ایک طاقت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جنگ کے لیے جہاں مال کہیں ناگزیر ہے، بغیر مالی وسائل کے زہر دشمن سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو جنگی آلات خریدنے ہیں یا اس طرح جنگی بے شمار تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو مال کو حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے،
جہاں محنت سے، تجارت سے، کاروبار سے مال حاصل ہوتا ہے، تو زراعت سے مال حاصل ہوتا ہے، تو وہاں ایک ذریعہ جوا اور سٹا بھی ہے کہ جوئے کے ذریعے سے بھی جواری بہت سارا مال جمع کر لیتا ہے، مال اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس مال کو اگر ایک انسان نیکی کے کام میں لگائے، جہاد میں لگائے، جہاد کے سامان کو خریدنے میں لگائے، تو یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور خاص طور پر اس وقت کے عرب معاشرے میں یہ دونوں چیزیں کافی رائج تھیں۔ شراب بھی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ کثرت سے شراب پی جاتی تھی، اور اس طرح جوئے کا نظام بھی اس معاشرے میں قائم تھا۔ لوگ جوا کھیلتے تھے اور اس کے ذریعے سے مال و دولت حاصل کرتے تھے، دوسرے کی جیب سے پیسہ نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے۔ قرآن مجید نے یہاں ان دونوں کا تذکرہ کر کے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ایسے ذرائع جس میں ایک وقتی ہے، یعنی خاص طور پر شراب کے بارے میں پہلے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں یہ ہے کہ شراب اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس کے اندر فائدہ نہ ہو۔ بغیر فائدے کے تو قدرت نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، ہر چیز کا فائدہ ہے۔ اس دنیا کے اندر شر محض نہیں ہے کہ محض کسی کے اندر شر ہی شر ہو، خرابی ہی خرابی ہو، کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شر اور خیر نسبی ہوتا ہے، نسبت سے ہوتا ہے۔ ایک چیز وہ ایک کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہی چیز دوسرے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا کل بات ہو رہی تھی حکمت کے حوالے سے بھی کہ پانی ہے، اب پانی جیسی حتیٰ کہ روٹی جیسی نعمت ضروری نہیں ہے سب کے لیے فائدہ مند ہو، ایک کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی چیز دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایک انسان روٹی کھا رہا ہے، وہ روٹی کھانے سے اس کو طاقت و توانائی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر مریض کو روٹی کھلائی جائے۔ بہت ساروں کو روٹی روکنی پڑتی ہے اور بہت ساروں کو پانی کثرت سے پلانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو پانی کی جو ہے زیادتی، پہلے استسقاء کا مریض ہے اور پانی زیادہ پیے گا تو اور بیماری اس کی بڑھ جائے گی۔ تو کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ شراب کے فائدے بھی ہیں، ظاہر ہے اس کے ذریعے انسان کا جسم ایک دفعہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، دشمن سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں طاقت و توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح جوئے سے مال بھی آتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ اور نقصان جب دونوں کا موازنہ کریں تو غلبہ کس چیز کا ہے؟ نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے؟ جو چیز زیادہ ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کم کو سامنے رکھ کر آپ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ سامنے رکھیں گے اور نقصان کو نظر انداز کریں گے اور نقصان اس کا فائدے سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ عقل مند نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو اس کے نقصان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتی ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے اس میں، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے، ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، اکبر من نفعہما، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جب نقصان زیادہ ہے تو ان کو استعمال کرنا درست نہیں۔ جب سب سے پہلے یہ آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ اونچے اولو العزم اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، ظاہر ہے حضرت عمر کو ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابھی دو ٹوک اور واضح حکم تو نے شراب کے بارے میں نہیں بیان فرمایا، کوئی واضح حکم دے شراب کے بارے میں۔ تو اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ شراب پی رکھا ہے، تم پر نشہ طاری ہے اور تم اللہ کے حضور عبادت کے لیے آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم بجائے اللہ سے مانگنے کے، دعا کرنے کے، اپنے فائدے کی چیز مانگنے کے الٹا بد دعا کرنے لگ پڑو، نقصان کرنے لگ پڑو، درست بجائے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے اور ہی شیطانی کوئی کام کرنے لگ پڑو۔
اس لیے نماز جب پڑھنی ہے تو اس وقت شراب پی کر نہ ہو، نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اعلان کیا جاتا تھا کہ شرابی اور نشئی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، نماز پڑھنے نہ آئے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ چاہتے تھے کہ دو ٹوک اللہ کا حکم نازل ہو جس میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا جائے، کیونکہ تدریجاً شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ کسی حکم کی ممانعت وہ مصلحت کے تحت ایک تدریجی عمل کے تحت ہوتی ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ شریعت صرف ایک آرڈر ہی جاری نہیں کرتی بلکہ اس کے مطابق عمل کروانا یہ بھی شریعت لازمی سمجھتی ہے کہ جب کوئی آرڈر جاری ہو تو اس کے مطابق ساری انسانیت دل و جان سے عمل کرے۔ چنانچہ شراب جہاں عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یک لخت اللہ نے اس سے ممانعت نہیں فرمائی بلکہ پہلی آیت نازل کی، پھر سورہ نساء کی آیت نازل کی۔ بہت سارے سنجیدہ لوگ سمجھ گئے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جب اس کو پی کر نماز تک نہیں پڑھی جا سکتی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ابھی قطعی حرمت نہیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر سورہ معاہدہ کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ پانسے کے تیر ہیں، یہ جس طریقے سے وہ قرآن اندازی کرتے تھے، فرمایا یہ شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تم اس سے باز آؤ، بچو ان سے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یہ شراب جوا ان کے ذریعے سے تو شیطان تم میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ شراب پی کر تم شرابی بن کر مدہوش ہو کر عقل معوف کر کے کسی کی عزت کے در پہ ہو جاتے ہو، کسی کے جان کے در پہ ہو جاتے ہو، جس کو اللہ نے حرام کر دیا تم اس جان کے در پہ ہو جاؤ، یا اسی طرح جوئے میں دوسرے کا مال تم ہیر پھیر سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لو، اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ فرمایا شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنیاں اور عداوتیں بڑھیں، لہذا فرمایا یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان چاہتا ہے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے ان سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی فہل انتم منتہون، فرمایا انتہینا انتہینا انتہینا، ہاں ہم رک گئے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام جس کے پاس جتنی شراب تھی سب بہا دی۔ کہا جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں جیسے بارش میں پانی بہتا ہے ایسے شراب بہہ رہی تھی۔ اللہ کا حکم قطعی نازل ہونے کے بعد پھر کسی نے ایک قطرہ شراب نہیں استعمال کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے اسمہما، اس کا نقصان اس کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور خمر عربی کے اندر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو انسانی عقل کو زائل اور معوف کر دے، جو بھی چیز انسانی عقل کو زائل کر دے جس کی وجہ سے انسان اپنے قابو میں نہ رہے۔ طاقت و قوت کیا پیدا ہوتی ہے، ایک طرف تو اعضاء کے اندر ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، دوسری طرف عقل معوف ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جتنی عقل معوف ہو جائے گی اتنی آپ کے اعضاء زیادہ کام کریں گے، آپ کی طاقت غلط استعمال ہوگی۔ مسلمان ایسے نہیں ہے کہ اپنی طاقت کو ہر جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دے، عقل کا استعمال ہی نہ کرے۔ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ عقل کا استعمال ہے۔ قرآن اسی لیے ہر جگہ پر عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے دنیا و آخرت میں فائدے کی ہیں، ان کو سامنے رکھو۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تو شراب سے تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح مال و دولت کی ہرس اور ہوس جب انسانی دماغ پر سوار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے انسان دوسرے کا مال لوٹنے پر اتر آتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے پر اتر آتا ہے، تو یہ بھی شراب کی طرح ہے، یہ بھی جوا جس سے دوسرے کے مال کو لوٹ لیا جائے۔ تو فرمایا یہ درست نہیں ہے تمہارے لیے، ان کا نقصان ان کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔
قرآن نے یہ بات واضح کر دی۔ اس کے بعد ایک اور سوال تھا، اس کو بھی قرآن نے یہاں حل کر دیا۔ جنگ کے دوران جب دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو یقیناً کچھ مسلمان افراد بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کی اولادیں، ایک انسان جنگ میں شریک ہوا اور اس کو اگر یقین ہو کہ میری اولاد، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو میری اولاد بے یار و مددگار نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی پریشانی اور تکلیف کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی سرپرست حکومت وقت ہے، اس کی سرپرست ساری مسلمان جماعت ہے، وہ پوری دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو اپنی اولاد کے حوالے سے فکر لگا رہے، یار میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو وہ جنگ میں بھی اس دلیری سے شریک نہیں ہوتا۔ اس بیچارے کو ڈر لگا رہتا ہے، اپنی جان کا تو تھا ہی کہ چلو میری جان تو جائے گی لیکن میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، انسان کو اپنی بیوی بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ مسلمان جماعت تو اپنی بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی تعلیم کی فکر کرتا ہے، اور ان سے ایک محبت اور لگاؤ ایک فطرتی عمل ہے جو اللہ نے انسان میں رکھا ہے، وہ مسلمان جماعت میں بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہونے کا ڈر ہے اور ہوتی ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس حوالے سے فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے پیچھے رہ گئے، یتیم ہیں، ان یتیموں کی تم نے سرپرستی کرنی ہے۔ مسلمانوں، تم ان کے سرپرست ہو۔ جو مال ان کے وہ باپوں کے تھے جو شہید ہو گئے، وہ وراثت میں ان کی طرف منتقل ہو گئے، ان کے مالوں کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ قرآن مجید نے یہاں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اچھا، یہ یتیموں کا حکم اگلی آیت میں بعد میں بیان فرمایا، اس سے پہلے ایک اور حکم اور ایک اور سوال ہے، اس کو بیان کیا، اس کو حل کیا ہے کہ اچھا اللہ کے راستے میں اب خرچ کرنا ہے تو کتنی مقدار میں خرچ کریں، خرچ کرنے کی کیا مقدار ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ فرما دیجئے قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو، ضرورت کا رکھو، ضرورت جس سے تمہاری پوری ہوتی ہے۔ دیکھو دین اسلام نے کتنی جامع ہدایات دی ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب کچھ خرچ کر دو، اب تو تم جذبات میں آ کر جو کچھ ہے وہ راہ اللہ میں خرچ کر دو، کل مانگنے بیٹھ جاؤ، اس کی ہدایت نہیں دی۔ فرمایا کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، سب سے پہلے خرچ کرنے سے آغاز انسان اپنے سے کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک دینار ہے، میں اس کو کہاں خرچ کروں۔ فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول، میرے پاس ایک اور بھی ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں۔ فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ فرمایا پھر سوال کیا اس نے، اللہ کے رسول میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھو کوئی ضرورت مند ہے تو اس پر خرچ کرو۔ تو آغاز خرچ کرنے کا اپنی ذات سے کرے، اس کے بعد اگر تمہاری ان ضرورتوں سے زائد ہے تو پھر کیا کرو، اسے فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کرو، اور اللہ کا راستہ ہے، کوئی نیکی کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے تو اس میں خرچ کرو۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرو۔ ایک انتہا یہ ہے کہ انسان اس طرح کی آیات سن کر، خاص طور پر ماضی میں تو بہت زیادہ بعض لوگ جو زبان کی چرب زبانی جن کو ہوتی ہے، میں بیان کرنے کا ایک خاص فن ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ایسی ترغیب دے کر ان کی جیبوں سے سب کچھ نکال لیں، چندے کے نام سے اور مسجد اور مدرسے کے نام سے اس طریقے سے جذباتی بنا کر ان کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ بعد میں وہ بیچارہ ایک دفعہ تو جذباتی ہو کر دے پر بیٹھے اور بعد میں سوچتا ہی رہے کہ وہ کیا ہو گیا، میرے گھر میں تو آج راشن بھی نہیں ہے، تو وہ طریقہ درست بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کا بھوت اتنا سوار ہو جائے کہ انسان بس پیسے جمع کرنے پر ہی لگا ہوا ہے، بس میری مال و دولت انفرادی طور پر بڑھی رہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس سے زائد مال اس نے جمع کر رکھا ہے، تو وہ بھی سرمایہ پرستی ہے، وہ بھی ایک دوسری انتہا ہے کہ انسان مال و دولت کا حریص بن جائے، دولت جمع کرنے کے چکروں میں پڑ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس کے اندر کوئی سوچ ہی نہ ہو
ضرورت مندوں کی ضرورت اس کے پیش نظر نہ ہو، دین کے امور، دین کے وہ کام جو اجتماعی طور پر مسلمانوں کی مدد سے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، ان میں خرچ کرنے کے حوالے سے سوچ ہی نہ ہو۔ تو قرآن مجید نے یہاں دونوں نظریوں کی نفی فرمائی ہے۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں۔ ضرورت کا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور ضرورت سے زائد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو کہ کون سے کام تمہارے لیے دنیا میں بھی فی الدنیا والآخرہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے غور و فکر سے، عقل سے کام لو، وہ کام کرو جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں، دنیا کی ترقی اور کامیابی کا راستہ ان سے ہموار ہو، اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ یہاں بھی ایک انتہا ہے، ایک کہتا ہے صرف آخرت کی ترقی کی بات ہو، آخرت کی کامیابی کی بات ہو، دنیا کو تو بس چھوڑ دیں، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کو یہ تو دنیا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ تو چھوڑ دینی ہے، یہ ہے۔ قرآن مجید نے یہاں واضح طور پر فرمایا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر سے کام لو کہ ہمارے دنیا کے امور کیسے بہتر ہوں گے، کس طریقے سے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو سنوار سکتے ہیں، اس میں مساوات پیدا کریں، عدل پیدا کریں، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، انسانی رویے پیدا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، اور اسی طرح کون سے وہ کام ہیں جو ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بن سکتے ہیں۔ دنیا کی ذمہ داریاں بھی پوری کرو اور اس کے نتیجے میں آخرت کو بھی سامنے رکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب تیسرا سوال جس کو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک مجاہد جہاد میں اور جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اپنی اولاد کے حوالے سے فکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کو مطمئن کیا کہ تم اس حوالے سے فکر مند نہ ہو کہ تمہاری اولاد پیچھے رہ جائے گی تو کون اس کا پرسان حال ہوگا، نہیں، ساری مسلمان جماعت ان کی سرپرست ہے، ان یتیموں کا سہارا مسلمان جماعت ہے، ان کے مالی حقوق کا تحفظ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یتیموں کے حوالے سے قرآن مجید نے مختلف آیات میں مختلف احکامات دیے ہیں۔ آگے ایک آیات آتی ہیں، ان میں اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و زیادتی سے کھاتے ہیں وہ یہ یقین کر لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں یہ مال و دولت نہیں ڈال رہے، مال و دولت اکٹھا نہیں کر رہے، بلکہ وہ جہنم کے انگارے اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، دہتی ہوئی آگ ان کا استقبال کرے گی۔ اب ان کا سرپرست کوئی نہیں ہے، اولاد یتیم ہے، وہ یہ سمجھ کر ہیں کہ اب ان کا کوئی سرپرست تو نہیں ہے، ہم ہی ان کے بڑے ہیں، متولی ہیں، ہم ہی ان کے رشتہ دار ہیں، لہذا مختلف طریقوں ہیلوں بہانوں سے ان کا مال جو ہڑپ کر لیں۔ نہیں، ان کا مال تمہارے لیے اگر غلط طریقے سے استعمال کیا تو یہ جہنم کا اور آگ کا انگارہ بن جائے گا۔ جی، جب اس طرح کی آیات نازل ہوئیں تو مسلمان جماعت بڑی فکر مند ہو گئی کہ ہم یتیموں کے مال میں سے ایک رائی، ایک دانہ بھی نہیں استعمال کریں گے، لہٰذا جو یتیموں کے سرپرست تھے یا جن کو حکومت نے سرپرست مقرر کیا، جو یا رشتہ داروں میں سے ہی سرپرست بنائی جاتی، تو انہوں نے اب یتیموں کے کھانے پینے کا انتظام بالکل الگ کر دیا، سارے ان کے معاملات الگ کر دیے۔ لیکن اس میں دو خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے الگ کھانا پکانا یا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا، جی، کہ ان کے لیے الگ سے افراد چاہیے کہ جو ان کے لیے کھانا پکانے کا انتظام کریں، کپڑے دھونے ہیں اس کے لیے الگ سے انتظام کریں، اس طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے الگ سے افراد چاہیے کہ وہ ان کی دیکھ بھال الگ کرنے کے لیے ان کا پیسہ انہی کے اوپر خرچ ہو، مکس نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ بس اوقات مال ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، مثلا کھانا ہی ہے، اگر ان کے لیے کھانا بنایا اب وہ کھانا بچ گیا تو کوئی اور اس کو نہیں استعمال کرتا تھا، بھئی یہ یتیم کا کھانا ہے ہم کیوں کھائیں، یا دوسرے وقت میں اس کو خود ہی کھانا پڑتا تھا، یا کیا ہے وہ ضائع اور خراب ہو جاتا تھا۔ جی،
تو اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ کھانا ضائع ہو رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، اور دوسرا مشقت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ یہ سوالات جب اس طرح کے پیدا ہوئے تو قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا یہ تو بہت بہتر ہے۔ ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، ان کے مال کی اصلاح مقصود ہو، ان کے مال کو ضائع کرنا مقصد نہ ہو۔ اگر کوئی آپ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی مال کی اصلاح ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، وہ چاہے اپنے مالوں کے ساتھ مال ملا کر اکٹھا کھانا بنائیں، مقصد یہ ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مشقت اور تکلیف میں بھی ڈالنا تمہیں مقصود نہیں ہے۔ اصلاح لهم، ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا کچھ روپیہ پیسہ اپنے روپے پیسے کے ساتھ ملا کر مشترکہ کاروبار کرتے ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ملا لیتے ہو اور اکٹھا کھانا بناتے ہو، وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اس طرح الگ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مت بھولنا، فساد کا نظریہ نہ ہو، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی سوچ نہ ہو کہ اسی میں سے ہی کھا رہے ہو۔ کوئی اس کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، یتیم ہے، اس کا باپ شہید ہو گیا، یہ یتیم رہ گیا ہے تو چلو اس کے مال ہڑپ کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، فسادی کو اللہ جانتا ہے، مصلح کو بھی جانتا ہے، کون اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کون فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، فساد کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تکلیف میں مبتلا کرتا، تمہیں حکم دیتا کہ بالکل ان کا ہر ایک خرچ اور ہر ایک حساب و کتاب الگ الگ ہونا چاہیے، تو تمہاری ایک مشقت پیدا ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے کہ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بقدر ضرورت استعمال کرو، اصلاح پیش نظر ہو، فساد نہ ہو، تو اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور اپنے احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 سوال تھے جن کو ان آیات مبارکہ میں حل کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔